بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 162 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وقت احتجاج سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 161 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ کمسن لڑکی کی شادی کون کروا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا باپ کروا سکتا ہے یا اس کے علاوہ اس کے اولیاء وغیرہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی۔ ایسے ہی کمسن لڑکے کی شادی کون کروا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے فقہا کے اختلاف کی وضاحت کی تھی کہ فقہا کی مختلف آراء تھیں ان دونوں مسائل کے بارے میں، جن کو ہم نے بھی تفصیل دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی پھر ہم نے اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اختلاف کا سبب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ حنفیہ کا استدلال کیا ہے، یعنی شادی کے بارے میں تو حنفیہ کا استدلال کیا ہے وہ بھی تفصیل دیکھیں گے، ان کی دلیل دیکھیں گے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ آج ہم پڑھیں گے کہ باپ کے علاوہ کیا دوسرے لڑکی کو شادی پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ پیچھے تو ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ باپ مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں مختلف آراء تھی، وہ ہم نے بھی تفصیل دیکھ لی تھی۔ لیکن اب ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا لڑکی کو باپ کے علاوہ کوئی اور بھی مجبور کر سکتا ہے شادی پر یا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی آج ہم دیکھیں گے کہ کیا باپ کے علاوہ کمسن بچے کو بھی کوئی شادی پہ مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں مسائل آج زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ان مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ اختلاف کی ہم وضاحت کریں گے، اور آخر میں اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ تو دیکھیے گا آج کی ہماری عبارت ہے وَقَدْ احْتَجَّ الْحَنْفِيَّةُ، حنفیہ نے دلیل پکڑی ہے یا استدلال کیا ہے بِجَوَازِ إِنْكَاحِ الصِّغَارِ، چھوٹے بچے کی شادی کے جواز میں غیر الآبائی، باپ کے علاوہ کسی اور کے، یعنی باپ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے شادی پر مجبور کرنے کے جواز میں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کے نکاح پر مجبور کرنے کے جواز میں باپ کے علاوہ، اس بارے میں حنفیہ نے دلیل پکڑی ہے کہ کمسن اولاد کو باپ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے شادی پر مجبور کرنے کا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو حنفیہ نے اس کے جواز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے، تو فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تم کو پسند آ جائیں، چاہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو میں سے، تین میں سے، چار میں سے، یعنی دو میں سے چار میں، یعنی چار تک حد بندی کر دی ہے۔ تو یعنی دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یتیموں کے بارے میں انصاف قائم نہ رکھ سکو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کر لو۔ اب دیکھیں مصنف کہہ رہے وَالْيَتِيمُ لَا يَنْطَلِقُ إِلَّا عَلَى غَيْرِ الْبَالِغَةِ، جو یہاں پر یتیم، یتامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یتیم کا اطلاق صرف و صرف غیر بالغہ پر ہوتا ہے، یعنی بالغ بچے یا بچی کو یتیم نہیں کہا جا سکتا، یتیم کا اطلاق تو صرف غیر بالغہ پر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تو یہ غیر بالغہ ہے، یتامہ جس کو کہا جا رہا ہے غیر بالغہ ہے، اور غیر بالغہ کو نکاح پر باپ کے علاوہ مجبور کیا جا سکتا ہے، باپ کے علاوہ کوئی اور اس کی شادی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر یتامہ یہ غیر بالغہ ہے، یعنی بڑی بچی ہے، تو وہ باپ کے علاوہ کوئی اور اس کا نکاح کروا رہا ہے۔ تو والفریق الثانی، اور دوسرا فریق جو ہے قالو کہتے ہیں ان اسم الیتیمی، کہ یتیم کا جو لفظ ہے
قد ينطلق علی بالغۃ، کبھی کبھی یہ بالغ بچہ یا بچی پر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی یہ بالغ پر بھی بولا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ بالغ اولاد پر ہی بولا جا رہا ہے۔ جیسے کبھی کبھی بلوغت پر بولنے کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تستعمر الیتیمۃ، کہ یتیمہ سے مشورہ کیا جائے گا، اس کی رائے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو والمستعمرۃ ہی من اہل العز، اور جو مستعمرہ ہے وہ اجازت والی خواتین میں سے ہے، وہی البالغۃ، اور وہ بالغہ ہوگی، اور جس سے اجازت طلب کی جاتی ہے وہی البالغۃ، اور وہ بالغہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو رائے لی جاتی ہے، جو مشورہ کیا جاتا ہے، وہ بالغ لڑکی سے ہی کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یتیمہ کا جو لفظ ہے وہ بلوغت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اللہ تقسطوا فی الیتامہ میں بھی جو یتامہ ہے وہ غیر بالغہ پر نہیں بلکہ بالغہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ فیکون لاختلافہم سبب آخر، لہذا اختلاف کا ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ ہے وہو اشتراک اسم الیتیم، کہ لفظ یتیم کا معنوی اشتراک ہے، تو یہ ایک اس کا اختلاف کا سبب بھی ہے گویا کہ جو یہ فقہاء کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ آگے دیکھیں وقد احتج ایضا، اسی طریقے سے ایک اور استدلال بھی کرتے ہیں، کون؟ من، وہ فقہاء لم یجز نکاح غیر الابی لہا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ کے سوا دوسروں کے لیے لڑکی کو شادی پر مجبور کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح غیر الابی لہا، اس بچی کے لیے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کا نکاح کروانا جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ کہ تستعمر الیتیمۃ فی نفسہا، کہ یتیم لڑکی سے اس کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا، رائے طلب کی جائے گی۔ قالو، یہ فقہاء کہتے ہیں والصغیرۃ لیست من اہل الاستعمار، کہ جو صغیرہ بچی ہے وہ اہل رائے میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یتیمہ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ چھوٹی بچی تو نہیں ہے نا، اہل رائے میں سے تو نہیں ہے نا بالاتفاق، تو یعنی کہ بالاتفاق جو چھوٹی بچی ہے اس سے رائے نہیں لی جاتی، فوجب المنع، لہذا ممانعت واجب ہوگی۔ کہ ممانعت کس طریقے سے واجب ہوگی؟ کہ بھئی یتیمہ بچی سے اجازت لی جائے گی، ٹھیک ہے، نہ لینے والی بات نہیں ہے، یہ فوجب المنع، یہ ممانعت ہو گئی ہے کہ جی لم یجیز نکاح غیر الابی، باپ کے علاوہ کوئی اور اس کا نکاح نہیں کروا سکتا، اس کا عدم جواز جو ہے وہ منع ہو گیا۔ ولی اولئک یقولوا، اور مگر جو پہلے والے لوگ ہیں فریق اول کے، وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا حکم الیتیمۃ، کہ یہ جو اس یتیم لڑکی کا حکم ہے التی ہی من اہل الاستعمار، جس سے رائے طلب کی جا سکتی ہے، واما صغیرۃ فمسکوت عنہا، اور صغیرہ کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے، تستعمر الیتیمۃ فی نفسہا۔ دوسرے فریق والے کہتے ہیں کہ یہ اس لڑکی کے بارے میں تو ٹھیک ہے جی جو بڑی ہے، جو بالغہ ہے، لیکن جو چھوٹی بچی ہے اس کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے، چھوٹی بچی کا اس کے بارے میں حکم معلوم نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ جی جو باپ کے علاوہ نکاح کا عدم جواز بچی کے لیے، یہ بڑی کے لیے تو منع ہے، لیکن چھوٹی کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے۔ آگے دیکھیں یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا هَلْ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِي الصَّغِيرِ، کہ کیا باپ کے علاوہ کوئی ولی چھوٹے بچے کا نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ مَالِكًا أَجَازَهُ، امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، کس کے لیے؟ للوصی، وصی کے لیے، کہ باپ کسی کو وصیت کر دے تو اس وصی کے لیے پھر وہ اجازت ہے کہ وہ چھوٹے بچے کا باپ کے علاوہ نکاح کر سکتا ہے۔ وابا حنیفہ اجازہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے للاولیاء، تمام اولیاء کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف امام مالک رحمہ اللہ نے تو وصی کے لیے اجازت دی ہے نا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تمام اولیاء کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور اضافہ کے طور پہ ارشاد فرمائیے کہ الا ان ابا حنیفہ، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اوجب الخیار لہ اذا بلغا، کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کو خیار ملے گا کہ وہ اسی نکاح پر برقرار رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا، یہ اس کو خیار دیا جائے گا۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ وصی کے حق میں یہ خیار نہیں مانتے۔ ولم یوجب ذالک مالکن، یعنی امام مالک رحمہ اللہ
بلوغت کے بعد جو لڑکا ہے اس کو خیار دینا یہ نہیں مانتے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس لغیر الابی انکاحہ، کہ باپ کے علاوہ اس کا نکاح کروانا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کروا ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ 3 قول ہو گئے، امام مالک رحمہ اللہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ آگے دیکھیں وسبب اختلافہم، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ قیاس غیر الابی فی ذالک علی الابی، کہ باپ کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان کو اس مسئلے میں باپ پر قیاس کرنا، ٹھیک ہے۔ فمن رآ ان الاجتہاد الموجود فیہ الذی جاز للابی، وہ فقہا جو خیال کرتے ہیں کہ اجتہاد موجود ہے اس بارے میں تو وہ کہتے ہیں الذی جاز للابی، کہ یہ باپ کے علاوہ کے لیے جائز ہے۔ ان یزوج الصغیر من ولدہ لا یوجد فی غیر الابی، تو یہاں سے دیکھیں کہ وہ فقہا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پر اجتہاد موجود ہے الذی جاز للابی، کہ باپ کے علاوہ وہ کسی دوسرے میں اس کو اجتہاد کی صورتحال کو موجود تسلیم نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے باپ کی صورتحال ہے ایسے اس کے علاوہ باپ کے علاوہ صورتحال نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں لم یجز ذالک، تو پھر ایسا نہیں ہے، یعنی وہ جائز قرار نہیں دیتے کہ باپ کے علاوہ کوئی اور اس کا نکاح کروا دے، ٹھیک ہے۔ ومن رأى انه یوجد فی، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ باپ کی جو صورتحال ہے وہ کسی اور میں بھی موجود ہے، اجاز ذالک، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جن فقہا کے نزدیک یہ اجتہاد کی جو صورت ہے دوسروں کے ساتھ پائی جاتی ہے، دوسروں میں موجود ہے، تو اجاز ذالک، وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور جو فقہا کہتے ہیں کہ باپ جیسی صورت جو ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی، تو اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ ومن فرق بین الصغیر فی ذالک والصغیرۃ، اور وہ فقہا جنہوں نے صغیر اور صغیرہ کے درمیان میں فرق کیا ہے، یعنی چھوٹی بچی یا چھوٹے بچے کے درمیان میں کہ باپ کے علاوہ کوئی نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، اس کے بارے میں فرق کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ، کہ اب مرد جو ہے وہ طلاق کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی اذا بلغا، جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بالغ ہوتا ہے تو وہ طلاق کا مالک ہو جاتا ہے۔ ولا تملک المرأۃ، لیکن عورت بلوغت کے ساتھ طلاق کی مالک نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ جو فرق کرتے ہیں نا چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے درمیان میں کہ جی چھوٹے بچے کا نکاح تو کروایا جا سکتا ہے لیکن چھوٹی بچی کا نکاح نہیں کروایا جا سکتا، یہ فرق بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مرد تو طلاق کا مالک ہو جاتا ہے بلوغت کے ساتھ ہی، لیکن عورت طلاق کی مالک نہیں ہوتی۔ وَلِذَلِكَ جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَا، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان دونوں کو خیار دیا ہے کہ جب بھی وہ بالغ ہو جائیں چھوٹے بچے یا بچی، تو اس وقت ان کو خیار دیا جائے گا کہ اگر وہ اسی نکاح پر برقرار رہنا چاہے تو اسی نکاح پر برقرار رہ لیں، اور اگر اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے اس عبارت کا کہ یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ باپ کے علاوہ چھوٹے بچے کا نکاح کوئی ولی کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف وصی کروا سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام اولیاء کروا سکتے ہیں لیکن بعد میں خیار ملے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کوئی کروا ہی نہیں سکتا۔ تو اختلاف کا ہم نے سبب بھی دیکھ لیا کہ اجتہاد کی جو صورت حال ہے اس کو باپ میں تسلیم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کروایا جا سکتا ہے، جو کہتے ہیں کہ باپ جیسی صورتحال کسی اور میں موجود نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں کروایا جا سکتا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور حنفیہ کا استدلال ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے ہی باپ کے علاوہ کیا دوسری جو ہے لوگ ہیں وہ لڑکی کی شادی کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، ایسے ہی باپ کے علاوہ دوسرے کمسن بچے کی شادی کوئی کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، تفصیلاً ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں۔ پھر ان مسائل میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کر دی ہے، اور پھر آخر میں اختلاف کا سبب جاننے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر بات کریں تو وہی سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی کیا باپ کے علاوہ کمسن بچے کی شادی کوئی اور ولی کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، فقہا کا اس کے بارے میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں،
اور انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 163 میں انشاءاللہ کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چلتا رہے گا، اور الحمدللہ ہمارے الباب الثانی کے جو ارکان تھے الرکن الاول کے 2 موضوعات مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں وام الموضوع الثالث یعنی الرکن الاول کا جو تیسرا موضوع ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔